السلام علیکم۔ سحری کے وقت میرے ساتھ یہ پیاری دعا ضرور مانگیں۔ یہ اللہ ہمارے رب العزت، یہ بادشاہوں کے بادشاہ، یہ رزق دینے والی اللہ، یہ رحم کرنے والی اللہ، یہ گناہوں کو بخشنے والی اللہ۔ یہ اللہ، ہم نے تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیری حکم کی پیروی میں سحری کی، تیری عطا کردہ رزق سے اپنا بدن توانائی حاصل کر رہا ہے۔ بس تو ہمارے روزے کو قبول فرما، اس سے ہمارے لیے باعث برکت بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، ہمارے دلوں کو پاک کر دے، ہماری ایمان کو مضبوط کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے محبوب بندے ہیں۔ یہ رب کریم، یہ سحری کا وقت تیری رحمت کے نزول کا وقت ہے، تو ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل فرما، ہمیں ان لوگوں میں کر دے جن پر تو راضی ہے، ہمیں ان برکتوں سے مالا مال فرما جو اس وقت میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ اللہ، ہم کمزور ہیں، ہماری ہمتیں پست ہیں، مگر تو طاقت والا ہے، ہم خطا کار ہیں مگر تو غفور الرحیم ہے، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی خاص رحمت عطا فرما۔ یہ اللہ، ہمارے والدین، ہمارے عزیز و اقارب، ہمارے اساتذہ، ہمارے دوست احباب، پوری امت مسلمہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، ان کی دعاؤں کو قبول فرما، ان کے دکھوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں قرض سے نجات دے، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال روزگار عطا فرما، جو گمزدہ ہیں ان کی غموں کو خوشیوں میں بدل دے، اور جو تجھ سے مانگ رہے ہیں انہیں اپنی رضا کے مطابق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے پروردگار، ہم نے سحری کی، تو اسے ہمارے لیے باعث نور بنا، ہمارے دن کو برکتوں سے بھر دے، ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں برائیوں سے بچا، ہمارے قدموں کو سیدھے راستے پر قائم رکھ، اور ہمارے دلوں کو اپنے ذکر اور اپنے پیار سے لبریز کر دے۔ اے اللہ، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو رمضان المبارک کے فیوز و برکات کو سمیٹنے والے ہیں، ہمیں ان لمحات میں اپنی رحمت سے نواز، ہماری دعاؤں کو سن اور انہیں قبول فرما، ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا بلکہ انہیں اپنی عطاؤں سے بھر دے، ہماری زبانوں کو ذکر میں مصروف رکھ، ہمارے دلوں کو خشیت اور اخلاص سے معمور کر، اور ہمیں ان روزوں کی حقیقی روح کو سمجھنے والا بنا۔ مالک کائنات، جو تیری راہ میں کھڑے ہو کر سحری کے وقت تجھے پکارتے ہیں، ان کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما، جو تیرے لیے بھوکے پیاسے رہنے کا عزم رکھتے ہیں، ان کے صبر کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا، جو تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں، ان کے گناہوں کو دھو ڈال، جو تجھ سے مغفرت مانگتے ہیں، انہیں اپنی بے پائیاں مغفرت سے نواز۔ یہ اللہ، ہمارے روزے کو تقویٰ کا ذریعہ بنا، اسے ہمارے لیے ڈھال بنا، ہمیں نیکیوں کی توفیق دے، بدی سے محفوظ رکھ، ہماری زبان کو جھوٹ، غیبت، چغلی اور ہر بری بات سے محفوظ رکھ، ہمارے دلوں کو حسد، بغض، کینہ اور نفرت سے پاک کر دے، ہمیں ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے، ہمیں وہ بنا دے جو تیرے نزدیک پسندیدہ ہو، ہمیں نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ اے پروردگار، ہم نے اپنے نفس کی شر سے تیری پناہ مانگتے ہیں، ہمیں شیطان کے وسوسے سے محفوظ رکھ، ہمیں ان کاموں سے بچا جو ہمیں تجھ سے دور کرے، ہمیں ان راستوں پر چلا جو سیدھے جنت کی طرف جاتے ہیں، ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائی نصیب فرما، ہمیں اپنی رضا کی دولت عطا کر، ہمارے دلوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمیں اپنے نور سے منور کر، ہمیں اپنی محبت عطا کر، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ جب ہم تجھ سے ملیں تو ہم سے راضی ہو۔ اے اللہ، سحری کے اس مبارک وقت میں تجھ سے مانگتے ہیں، تیرے حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں، تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں نامراد نہ لوٹا، ہمیں اپنے کرم سے سرفراز فرما، ہمیں اپنی بارگاہ کے مقربین میں شامل کر، ہماری نیند کو عبادت میں شمار کر، ہماری بھوک اور پیاس کو مغفرت کا ذریعہ بنا، ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل کر، اور ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تجھ سے ہمیشہ لو لگائے رکھیں۔ اے اللہ، ہمیں ایسی سحری نصیب فرما جو ہمارے جسموں کے لیے قوت، ہمارے دلوں کے لیے سکون، ہمارے روحوں کے لیے بالندی اور ہمارے ایمان کے لیے تازگی کا باعث بنے، ہمیں وہ عطا کر جو ہمارے حق میں بہتر ہو، ہمیں ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جو ہمیں نقصان پہنچاتی ہے، ہمارے لیے خیر کے دروازے کھول دے، اور ہمیں اپنے فضل و کرم سے مالا مال کر دے۔ اے اللہ، میں تیری نافرمان بندی ہوں، میں گناہ گار ہوں، میں نے اپنی زندگی تیری نافرمانی میں گزاری، مگر میں تیرے در سے مایوس نہیں، کیونکہ تو غفور الرحیم ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ، میرے تمام گناہ معاف فرما دے، میری توبہ قبول فرما دے، مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما دے۔ یا اللہ، جو مسلمان ظلم و ستم کا شکار ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جو جنگوں کی لپیٹ میں ہیں، یا اللہ، ان کی
مدد فرما، ان کے دکھوں کا مداوع کر، ان پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، مسلمانوں کو اتحاد عطا کر، ہمیں فرقہ واریت سے نکال، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہی رزاق ہے، تو ہی غنی ہے، تو ہی عطا فرمانے والا ہے۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر والوں کو رزق حلال عطا فرما، مجھے کسی کا محتاج نہ کر، مجھے ایسا رزق عطا کر جو مجھے تیرے قریب کر دے، جو میرے لیے آخرت کی بھلائی کا سبب بن جائے۔ اے اللہ تو ہی شافی ہے، تو ہی سب بیماریوں کو دور کرنے والا ہے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو کمزور ہیں انہیں قوت عطا کر، جو زندگی سے مایوس ہیں انہیں حوصلہ عطا کر۔ اے اللہ جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں، جو بستر مرگ پر ہیں، جو علاج کے لیے پریشان ہیں، یا اللہ سب پر اپنی رحمت نازل فرما، سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ میں تیرے سامنے عاجزی کے ساتھ ہاتھ پھیلائے بیٹھی ہوں، میری جھولی خالی ہے، میرے پاس نیک اعمال کم ہے، مگر مجھے تیری رحمت پر یقین ہے۔ یا اللہ مجھے مایوس نہ کر، میری دعاؤں کو قبول فرما، مجھے اپنی رضا عطا کر۔ اے رب کریم ہم تیرے بندے ہیں، ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، ہم تیری رحمت کے طلبگار ہیں، ہم تیرے رضا کے طلبگار ہیں، ہمیں اپنی رضا عطا کر دے، ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، ہمیں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما، ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جنہیں تو اپنے خاص کرم سے نوازتا ہے، ہمیں ایسا بنا کہ ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں۔ اے اللہ سحر کی اس گھڑی میں ہم تجھ سے تیری رحمت، برکت، مغفرت، ہدایت، آسانی، صحت، امن، خوشحالی، کامیابی، رزق حلال، نیک اعمال، جنت الفردوس کے طلبگار ہیں۔ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہمیں اپنی رحمت سے مالا مال کر، ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل کر، اور ہمیں کبھی بھی اپنی رحمت سے محروم نہ کر۔ اے میرے پیارے رب میں تجھ سے التجا کرتی ہوں، اے اللہ میں گناہ گار ہوں، نافرمان ہوں، خطا کار ہوں، مگر پھر بھی تیرے در پر آئی ہوں، اپنی جھولی پھیلائے آئی ہوں، تیری رحمت کی سوالی بن کر آئی ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میں نے بار بار گناہ کیے، میں نے تیری نافرمانی کی، میں نے تیری عطا کردہ نعمتوں کی ناشکری کی، میں نے اپنی زندگی تیرے حکم کی خلاف گزاری، مگر پھر بھی تو نے مجھے رسوا نہ کیا، تو نے مجھے مایوس نہ کیا، تو نے مجھ پر اپنا دروازہ بند نہ کیا۔ یا اللہ اب میں تیرے در پر آئی ہوں، تیری رحمت کے سائے میں آئی ہوں، مجھے معاف کر دے۔ اے اللہ میری کوتاہیوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ میرے وہ گناہ جو رات کی تاریکی میں نے کیے، وہ گناہ جو میں نے لوگوں سے چھپ کر کیے، وہ گناہ جو میں نے جان بوجھ کر کیے، وہ گناہ جو میں نے لا علمی میں کیے، وہ سب گناہ بخش دے۔ یا اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، میرا نفس بار بار مجھے بہکاتا ہے، شیطان مجھے ہر لمحہ دھوکہ دیتا ہے۔ یا اللہ مجھے ہدایت دے، میرے دل کو پاک کر دے، میرے نفس کو قابو میں رکھ، مجھے نیکی کی راہ پر چلا۔ اے اللہ میرا دل ٹوٹ چکا ہے، میں دنیا کے دکھوں سے تھک چکی ہوں، میں تیرے سوا کسی کو اپنا راز نہیں بتا سکتی، میں تیری طرف پلٹ آئی ہوں، مجھے سکون عطا کر، میرے زخموں پر مرہم رکھ، میرے دل کو اپنی محبت سے بھر دے۔ اے اللہ میں نیکی کرنا چاہتی ہوں، میں نماز قائم کرنا چاہتی ہوں، میں قرآن سے جڑنا چاہتی ہوں، میں تیرے قریب ہونا چاہتی ہوں، مگر میرا نفس مجھے بار بار روکتا ہے۔ یا اللہ مجھے ہمت دے، مجھے استقامت دے، مجھے اپنی راہ میں ثابت قدم کر دے۔ اے اللہ میرے والدین کو سلامت رکھ، ان کی عمر دراز کر، انہیں صحت اور برکت عطا کر، اگر وہ دنیا سے جا چکے ہیں تو ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ یا اللہ انہیں قبر کے عذاب سے بچا۔ اے اللہ میری ماں نے کتنی راتیں جاگ کر میرے لیے دعائیں کی، اس کے ہاتھ تیرے سامنے بلند ہوئے، اس نے میری خوشیوں کے لیے اپنا سکون قربان کیا، اس نے میری بھوک کے لیے اپنا کھانا چھوڑا۔ یا اللہ میری ماں کو جزائے خیر عطا فرما، اس کی ہر دعا قبول فرما۔ اے اللہ میرے والد نے اپنی زندگی کی ہر خوشی میرے لیے قربان کی، اس نے اپنی محنت سے میری ضروریات پوری کی، اس نے میرے آرام کے لیے اپنی نیند قربان کی۔ یا اللہ میرے والد کو دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرما۔ اے اللہ میرے بہن بھائیوں کو سلامت رکھ، ہمیں ایک دوسرے کی محبت میں جوڑے رکھ، ہمیں ایک دوسرے کا سہارا بنا، ہمارے گھروں میں برکت نازل فرما۔
اے اللہ میرے بچوں کو نیک اور صالحہ بنا، انہیں شیطان کی شر سے محفوظ رکھ، انہیں دین کی محبت عطا فرما، انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کا مقدس مہینہ آیا ہے، میں اس میں تجھ سے بخشش مانگنے آئی ہوں، میں اپنے گناہوں کو دھونے آئی ہوں۔ یا اللہ میرا یہ رمضان آخری نہ ہو، مجھے اگلے رمضان تک زندہ رکھ اور مجھے بہترین ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ مجھے شب قدر نصیب فرما، میری قسمت کے فیصلے بہتر کر دے، میری دعا کو قبول فرما، میرے نصیب میں خوشحالی، سکون اور کامیابی لکھ دے۔ اے اللہ میری دعا کو اس طرح قبول فرما جیسے تو اپنے پیارے بندوں کی دعائیں قبول کرتا ہے، جیسے تو انبیاء اور اولیاء کی التجائیں سنتا ہے، جیسے تو یعقوب علیہ السلام کی فریاد سن کر یوسف علیہ السلام کو لوٹا دیتا ہے۔ اے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی، تو نے یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، تو نے ایوب علیہ السلام کی بیماری کو شفا میں بدلا۔ یا اللہ میری دعاؤں کو بھی اسی طرح قبول فرما۔ یا اللہ مجھے ایسا دل دے جو تیرے ذکر سے منور ہو، مجھے ایسی آنکھیں دے جو تیرے خوف میں آنسو بہائے، مجھے ایسے ہاتھ دے جو تیرے راستے میں صدقہ دے، مجھے ایسا اعمال دے جو قیامت کے دن میرے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ اے اللہ جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانی دور کر، جو بے روزگار ہیں انہیں حلال رزق عطا فرما، جو بے گھر ہیں انہیں چھت عطا کر، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد عطا کر، جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں انہیں نیک اولاد عطا کر۔ اے اللہ ہمیں موت کی سختی سے بچا، قبر کے اندھیروں سے محفوظ رکھ، قبر کی ہولناکی سے بچا، ہمیں پرسرا سے آسانی کے ساتھ گزار دے، ہمیں جنت الفردوس میں اپنے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جگہ عطا کر۔ اے اللہ میری دعا کو رد نہ کر، مجھے اپنے در سے خالی ہاتھ مت لوٹانا، میں تیرے در پر آئی ہوں، میں تیری فقیر ہوں، میں تیری بندی ہوں۔ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری جھولی بھر دے، میری دعا کو شفع قبولیت بخش دے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔